اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی قاضی فائز صاحب کے ساتھ جس کے اوپر آپ کو سب کو مذمت کرنی چاہیے. دیکھیں یہ کرسٹیز ڈونٹس ہے، ایک بیکری ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ قاضی فائز صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پہ ایک سیل مین نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی. اچھا وہ یعنی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے دور میں خواتین کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی ہے، خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے، عورتوں کو جیلوں میں بے گناہ ڈالا گیا ہے، ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا گیا ہے، لہذا قاضی صاحب ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دوسری جانب ایک چیز ہمیں اور دیکھنی پڑے گی. ہمارے معاشرے میں آپ کا کوئی بدترین بھی دشمن ہونا تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر زنانہ ساتھ ان کے موجود ہو تو پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چھوڑ دو اس وقت اس کو جانے دو، خواتین ساتھ ہیں. تو قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف قاضی فائز صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یعنی وہ نوجوان نے جو کہا اس کی ایک کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ پھیل رہا ہے، جس طرح اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ لوگ ایکچولی کیا سوچ رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قاضی فائز صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ باقی گھروں میں بھی خواتین ہیں، جو باقی خواتین ہیں ان کی بھی عزت ہے. اس ملک میں خاتون صرف شریف خاندان کی یا زرداری خاندان کی نہیں ہوتی. اس ملک میں جو خواتین ہیں وہ باقی سب کے خاندانوں کی بھی خواتین ہیں، ان کی بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے. تو قاضی صاحب کے دور میں جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ لوگ دڑا دڑ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے وہ ڈونٹس کھاتے ہیں اور اس کی ویڈیو ڈالتے ہیں. ناظرین جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے بار بار خبریں آتی ہیں اور اب تو خبر یہ آئی ہے کہ ان کے آنے کے بعد یعنی میری چند لوگوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا 4 چیزیں بہت تیزی سے ہوئی ہیں. 4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے آنے کے بعد جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی اور یہ عجیب ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا جی ایک تو ایک بے چینی ہے عدلیہ کے اندر اور کچھ اختلافات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، میڈیا کے اوپر ایسے اوپنلی رپورٹ نہیں ہوتے لیکن اختلافات کی خبریں موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو ATC کے ججز ہیں جو بہت تیزی سے کیسوں کے فیصلے سنا رہے تھے اور کیسز منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. دوسری چیز یہ ہوئی اس کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا. تیسری انہوں نے کہا کہ جب سے عالیہ نیلم صاحبہ آئی ہیں اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی مقدمات چل رہے تھے وہ بہت سلو ڈاؤن ہو گئے. یعنی ان کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ بہت سلو ہو گئے، چیزیں بہت نیچے چلی گئی، بہت سلو ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بے چینی بھی ہے وکلا میں بھی اور کورٹس کے اندر بھی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں کیوں سلو ہو رہی ہیں. اور چوتھی چیز جو انہوں نے رپورٹ کی وہ بڑی خوفناک ہے. وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ کیا تھا، کچھ جرنلسٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا، ہم نے بھی یہ بات بتائی تھی انہی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ عالیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے سے پہلے والے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ جو 6 ججز دے کر گئے تھے ان میں سے جن 4 کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں تبدیل کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب عالیہ نیلم صاحبہ نے ٹائم گزارا تو اب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سے یا ان کے الیکشن کمیشن کے عملے سے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور 4 ریٹائر ججز جو ہیں ان کو حاضر سروس ججز کی جگہ لگا دیا گیا. یعنی اب یہ رپورٹ ہوا ہے، مختلف جرنلسٹ یہ بات بتا رہے ہیں اور لگاتار یہ رپورٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی ہے.